الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة صدق الله العظيم. حضرات گرامی قدر، یہ ہمارے منتظمین کی کرم فرمائی ہے کہ کبھی اس مائک سے بولنے کے لیے پکارا جاتا ہے، کبھی اس مائک سے. آج کے پروگرام کی صدارت فرما رہے محترم المقام جناب ڈاکٹر ظاہر صاحب قاسمی دعوت برکاتہ العالیہ، رونق اسٹیج حضرت اقدس حضرت مفتی عطا اللہ صاحب قاسمی دعوت برکاتہ العالیہ، اور اسی طریقے سے آج کے اسٹیج پر تشریف فرما جناب علماء کرام، سامعین ایک انجام اور پس پردہ موجود خواتین اسلام. انتظامیہ کی طرف سے یہ حکم ہوا اس لیے چند منٹ کے لیے آپ حضرات کے درمیان عائد ہوا. اس دعا کے ساتھ کہ یا الہی قلب مرشد کو ہدایت دیجیے اور عمل کے واسطے ہم کو بھی ہمت دیجیے. شیخ کا دل اور شگفتہ ہو ہماری گفتگو، ہوئے اخلاص و وفا والی طبیعت دیجیے. جذبہ و جوش پرام سے مزین ہو مزاج اور بھی منظر نگاری میں سلامت دیجیے. ترجمانی روح قبضہ کی طرح ہو خوش مزہ، ترجمانی روح قبضہ کی طرح ہو خوش مزہ. اے خدا میرے بیان کو وہ نفاست دیجیے اور اے خدا توفیق کو بھی دین کا دانا بنا. اے خدا توفیق کو بھی دین کا دانا بنا. رفتہ رفتہ اس بشر کو بصارت دیجیے. آج کے پروگرام کی مناسبت سے میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، عام یہ کرنا ہے کہ آپ کا یہ مختصر سا ادارہ، آپ کا یہ چھوٹی مسجد کے مقام سے مشہور ادارہ، اس ادارے نے چند حفاظ کرام کو کھڑا کیا. اس ادارے کے طلباء کرام نے جو پورے سال محنت کی ہے، ان کی محنت کا لطف باب اور باحسن کیا ہے. طلباء کرام نے اس کو بادل بغیر آپ کے روبرو پیش کیا ہے، لیکن ان کی حوصلہ افزائی کے پیش نظر جیسے کہ حضرت اقدس مفتی ثانی صاحب نے بھی فرمایا کہ طلباء کرام کی حوصلہ افزائی کے پیش نظر یہ پروگرام منعقد ہوا ہے. لیکن میرے بھائی اس بات کو بھی یاد رکھنا چاہیے، جہاں ہم طلباء کرام کی حوصلہ افزائی کریں گے، وہیں اپنے اس پروگرام کو اس بات کا داعیہ اور جذبہ اپنے دل کے اندر بیدار کر کے لے جائیں گے کہ بیدار وفات وقت سے اب ظلم کے بادل چھائے ہیں، ظالم سے نگوس اور رہتے تھے، حکمت مقابل آئے ہیں. بیدار وفات وقت سے ظلم کے بادل چھائے ہیں، ظالم سے نگوس اور رہتے تھے، حکمت مقابل آئے ہیں. ہم رنگ زمین میں جان پیچھے ہر کام کا بن کر چلنا ہے. اس وادی ظلم و وحشت میں انداز بدل کر چلنا ہے. آپ حضرات کو بیدار ہونا پڑے گا. اپنے ایک ایک بچے کو دینی تعلیم سے منسلک کرنا پڑے گا. اپنے ایک ایک لاڈلے کو قرآن مقدس سے لگانا پڑے گا اور ایک ایک بچے کے دل میں ایمان کی شمع روشن کرنی پڑے گی، ایمان کے قندیل جلانی پڑے گی. اور آپ کو غور کرنا پڑے گا کہ میرا لاڈلا، میرا بچہ، میرے فرزند، میری لڑکی، میرا لڑکا جا رہا ہے. تعلیم کے میدان میں آپ پیچھے ہوتے چلے گئے. اس کے لیے رونا یہ ہے کہ آپ نے کوشش نہیں کی. لیکن میرے بھائی، اب ماحول کی بساط کا جو جائزہ لیا جاتا ہے اور ماحول پر ایک دائرۂ نظر ڈالی جاتی ہے تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ اب مسلمانوں میں علم کا فقار محسوس ہونے لگا ہے اور یہ جذبہ بیدار ہونے لگا ہے کہ بچوں کو علم سے جوڑا جائے. لیکن ابھی شکایت اور شکوہ یہ ہے کہ ہمارے اندر جو جذبہ بیدار ہوا ہے وہ ناقص درجے کا ہے. اور ناقص اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنے بچوں کو اسکول کی طرف موڑنے لگے. ہمارے بچے مدارس کے بجائے کالجز میں جا رہے. میں اس کی مخالفت نہیں کرتا، جانا چاہیے، اسکول اور کالج میں بھی پڑھانا چاہیے، عصری تعلیم سے بھی آراستہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ بھی دنیا کی ضرورت ہے. لیکن ایمان والے کے لیے دنیا کی ضرورت سے بڑھ کر آخرت کی ضرورت ہوا کرتی ہے. ایمان والے کے لیے دنیا سے بڑھ کر آخرت کا میدان اس کی نظر میں ہوا کرتا ہے. دنیا سے بڑھ کر اس کی نظر میں یہ فکر ہوتی ہے کہ ہم اپنے نبی لاڈلے پیغمبر
کہیں کے نہیں رہ جائیں گے، کہیں کے نہیں رہ جائیں گے۔ اس لیے اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں اور یہ نہ سوچیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، ایمان والو، نبی کے چمڑے والو، نبی کے دین والو، نبی کے فرزانوں، کیا تم نے سمجھتے ہو کہ رب کائنات نے تمہیں ظلم بنا دیا؟ بس ایسے ہی پیدا کر دیا، کوئی حقیقت نہیں، کوئی حیثیت نہیں، کوئی تمہارا مقصد نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اور دوسری آیت تلاش کرتے ہیں تو 27 میں پائے گے، دوسرے صدقے میں نظر آتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہماری اور آپ کی پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ کہ رضائے رب کو تلاش کیا جائے، اللہ کی منزلات کو جانا جائے، اللہ کی منزلات والے اعمال کو سیکھا جائے اور سیکھ کر توڑے کیا جائے، برے اعمال سے بچا جائے، اپنی زندگی کو محفوظ کیا جائے میرے بھائی۔ لیکن اچھے اعمال کرنے کے لیے اور برے اعمال سے بچنے کے لیے ہمیں اور آپ کو علم کا زیر لینا پڑے گا، اپنے کو علم سے آراستہ کرنا پڑے گا۔ اور پھر نہ ہو کہ صرف میں اپنی طرف سے نہیں، مسلم شریف اٹھائیے، علماء کرام موجود ہیں، روایت صحیح حروف میں ملے گی، طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں ہر ایمان والے پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے، اور کم از کم اتنا جاننا ضروری ہے کہ وہ حلال و حرام میں امتیاز قائم کر سکے، وہ جائز و ناجائز کو سمجھ سکے، وہ کرنے والے اعمال کو محفوظ کر سکے، وہ برے اعمال سے اپنے کو بچا سکے، وہ اپنے کیریکٹر اور کردار کو سنت کے مطابق ڈھال سکے اور غیر سنت سے بچ سکے، وہ اہدنا الصراط المستقیم کی دعا بھی کرے اور صراط مستقیم کو جانے بھی، اس پر چلنے کی صحیح کوشش بھی کرے، وہ غیر المغضوب علیہم کو جانے بھی اور اس سے بچنے کی کوشش بھی کرے، مطلب تعلیم سے بیزاری کا اظہار بھی کرے، وہ سوچے اور غور کرے ہر لمحہ اس نے اپنی زندگی کا اخلاقی عمل کیا بنایا ہے، اس نے کیا سوچا ہے، ہر آن ہر لمحہ اسے یہ غور کرنا پڑے گا، اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا پڑے گا۔ جو بندہ اپنی زندگی کا محاسبہ کرے گا وہ انشاءاللہ العظیم کامیابی کی طرف جاتا نظر آئے گا۔ یہ ذمہ داری تو ہماری اور آپ کے اپنے لیے ہے، ہر ایمان والے کے اپنے لیے یہ ذمہ داری ہے کہ اسے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور دوسری آیت کریمہ پہ جب نظر کرتے ہیں قرآن مقدس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، سب سے پہلا مرحلہ کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اپنے آپ کو دوزخ سے بچانا یہ آپ کا اخلاقی فریضہ ہے، آپ کا ایمانی فریضہ ہے۔ آپ کو اپنے آپ کو جہنم سے بچانا پڑے گا، اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرنی پڑے گی، آپ کی ذمہ داری ہے، رب نے آپ کو فرض کیا ہے۔ لیکن صرف اتنے نہیں، تجھے آخر بھی تشکیل ہے رب کائنات میں، اور اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے بچوں کو بھی، اپنے اہل و عیال کو بھی، اپنے ماتحتوں کو بھی، اپنے منفردین کو بھی، اپنے متوسلین کو بھی جہنم سے بچانے کی کوشش کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ آپ کا کیریکٹر ہے، یہ آپ کا کردار ہے کہ اپنے ایک ایک ماتحت کو جہنم سے بچانے کی کوشش کریں۔ اور کس طریقے سے کریں گے؟ اسی کے لیے تو میں نے کہا کہ اپنے ایک ایک لاڑے کو ان چھوٹے چھوٹے مکاتب میں صرف کیا جائے، کوئی ایک بچہ بھی آپ کے گھر کا ایسا نہ ہو جو مکاتب کے دینیا سے نہ جڑا ہو۔ کوشش تو یہ ہو کہ ہر گھر میں کوئی ایک عالم ضرور ہو جائے، ہر گھر میں ایک حافظ ضرور ہو جائے، اور یہ تو ایک کہہ رہا ہوں کہ فائدہ ہو سکے تو سارے کو کر دینا۔ میں تحریف پر نعمت کے طور پہ ایک بات اب کرتا چلوں، والد محترم عالم دین ہے، انہوں نے رب سے مانگا، دعائیں کی، اور الحمدللہ آپ اللہ نے انہیں 4 اولادیں نصیب فرمائی اور 4 کے 4 دارالعلوم سے فارغ ہوئے، الحمدللہ۔ یہ اللہ کا بڑا کرم، پلس 3 ان میں سے مفتی بھی لیے کہ اللہ کی کرم و سعادت کی بات۔ اور والد محترم کی دعائیں کرتے ہوئے روتے ہیں کہ اللہ تم نے یہ دولت دی ہے، یہ تو بغیر مانگے عنایت کی ہے، دنیا کی دولت تو سب کو ملتی ہے، یہ دولت دی ہے یہ کہاں کی کم ہے۔ لوگ جنازے کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ عالم صاحب آئیں گے، حافظ جی آئیں گے تو جنازہ پڑھائیں گے، یہاں تو ضرورت نہیں ہے، الحمدللہ 4 بھائی میں سے کوئی بھی کھڑا ہوگا انشاءاللہ پیچھے نہیں رہ جائے گا۔ عرض یہ کرتا ہے کہ ہر گھر میں کم از کم ایک عالم دین اور ہر گھر میں کم از کم ایک حافظ قرآن، اور پھر اس کے بعد عمومی بات
کمال و کمالیت کے ساتھ سکون و اطمینان کے ساتھ سننا ہے، اور اس لیے سننا ہے کہ انشاءاللہ اپنی عملی زندگی کو ہموار کریں گے، عملی زندگی کی راہ کو استوار کریں گے اور جنت کا راستہ ہموار کریں گے اور جہنم سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ یہ کہتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ تو سنت مصطفیٰ کے فدائی بنو، سورہ جنت چلو پارسائی بنو، سنت مصطفیٰ کے فدائی بنو، سورہ جنت چلو پارسائی بنو، وہ کہ جنت میں بھی بے وہاں اس طرف دور تک، اس طرف دور تک، اور